الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تو ہماری پچھلی کلاس کی جو لرننگز ہیں ان کی تھوڑی سی دہرائی کے لیے کچھ سوالات میں کروں گا. پتہ ہو تو ہچکچانا نہیں ہے، انمیوٹ کریں، جواب دیں. نہ پتہ ہو پھر بھی نہیں ہچکچانا اور سوال کر لیں انشاءاللہ. سوال و جواب سے جو سیکھنے کا مزہ آتا ہے یا جس طریقے سے اس کو ذہن نشین کرنا آسان ہوتا ہے وہ صرف سننے سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. کیونکہ اگر میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں توجہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے، کوئی میسج آ سکتا ہے، کوئی بات کوئی ادھر ادھر کی آتی ہے تو توجہ ہٹ جاتی ہے. لیکن جب کنورسیشن ہوتی ہے تو اس کے ذریعے جو انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے اس کو پروسیس کرنا، اس کو محفوظ کرنا یا یاد رکھنا آسان ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا جو تجوید کا جو پہلا مرحلہ ہے، پہلا پیریڈ ہے، جو فیو منٹس وی اسپینڈ آن کریکٹنگ اور ریسیٹیشن، اپنی تجوید، اپنی قرات، اپنی تلاوت کو بہتر کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے ہم نے تعوذ، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کو ہم نے تھوڑا سا پریکٹس کیا ہے. کوئی پڑھ کے سنائے گا؟ ایسے کرتے ہیں سب کو سنانا پڑے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کون شروع کرے گا سب سے پہلے؟ who will be the first one? السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں ہی شروع کر لوں؟ نو پرابلم جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوبارہ. بسم اللہ. دوبارہ. ہاں جی. اعوذ باللہ دوبارہ. من اوکے. اعوذ دوبارہ. اعوذ اعوذ آپ کی آؤ ہو رہی ہے، آؤ نہیں ہونی چاہیے. اعوذ ہاں کس جی. طرح سر؟ آ الگ ہونی چاہیے، او الگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اوکے. ہاں. اعوذ دوبارہ پھر. اعوذ جی. ناؤ یو گاٹ اٹ. آپ دیکھیں وہ آؤ جو آ رہی تھی نا، ہم نے آؤ ختم کر دی ہے. الحمدللہ یو گاٹ اٹ. تو جب تک ہماری آؤ کھڑی ہے نا تو وہ خراب کر رہا مسئلہ خراب ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اعوذ. دیکھا اعوذ. اب آپ کی یہ آ اور او الگ الگ ہے. جی. اعوذ دوبارہ. باللہ. دوبارہ. جی. اعوذ ہاں جی، لیکن آ کو کھینچنا نہیں ہے. اعوذ. اعوذ ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باللہ کو الگ کر لینا ہے کیونکہ باللہ الگ ورڈ ہے، من الشیطان الگ ورڈ ہے. ہیمی نہ بنے. سر یہ دوبارہ ریپیٹ کریں. باللہ الگ ہے، من الشیء الگ ہے. تو ہم نارملی کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم باللہ ہیمی بنا دیتے، تو ہیمی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ منش ہی منش تو الگ سے فرق محسوس ہے. ہیمی نہ ہو، ہی منش. ہاں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب کچھ ٹھیک ہوا ہے؟ جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. الحمد للہ رب العالمین. ربل نہیں، یہ اسٹریچ نہیں کرنا ہے. ربل. رب. رب جی. ہاں ربل ہاں ربل تھوڑا سا وہ خراب ہو جائے گا، تو ہمیں کہتے ہیں ربل. ہاں فوری کنیکٹ کرنا اس کو. جی. الحمد للہ رب العالمین. ربل عالمین. ماشاء اللہ. رب العالمین. جی. اب اور کون ہمت کرے گا؟ ماشاء اللہ. آواز آ رہی ہے؟ چلو بریک لے لیں پھر آگے چلیں. ہم آ جاتے ہیں الرحمن پہ. الرحمن. الرحمن غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے. الرحمن. الرحمن نہیں پڑھنا.
अर्रहमानिर रहीम, निर-रहीम, अर्रहमानिर रहीम। आगे है हमारे पास आयत, बहुत आसान है, इस पे कोई तजवीद का ऐसा नया वर्ड नहीं है जिसपे हमें थोड़ा सा मसला बने। वो क्या है? मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, मिद्दीन, तो ये आसान आयत है, मालिकी यौमिद्दीन। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अर्रहमान पे। मैं शुरू से पढ़ के सुना देता हूँ, तावुज़ को, तस्मिया को और सूरह फातिहा की पहली जो हमारी 3 आयत हैं, ताकि हम इन पे प्रैक्टिस कर सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। तो ये था आज का हमारा सबक। अब हम चलते हैं अर्रहमान अर्रहीम की तरफ। उससे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की आयत से कितना कुछ सीखा है, तफसील में नहीं जाना है, सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं। कौन कौन बताएगा? जी, हसन भाई आवाज आ रही है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर आ रही है। जी, सर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में सर इसमें जो हमने, मैं आपको बहुत थोड़ा सा ब्रीफ शॉर्ट करके बताता हूँ, ये सीखा था कि जो हम्द और शुक्र है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है। और जी, जी, और तारीफ क्या और कहते शुक्र हैं अल्लाह सर, के जो लिए। और जी, जो अल्लाह ताला है, हम्म, अम, वही हमारे खालिक और इस कायनात के मालिक है। जी, जी। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ, एक तो चीज़ हो गई। अगर मैं ये सवाल करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलहम्द का आगाज़, सूरह फातिहा का आगाज़ अलहम्द से क्यों किया है? कौन कौन से सीक्रेट्स पोशीदा हैं इस लफ्ज़ के अंदर, कुछ याद है? सर एक दफा आप सर आप रिवाइज करा दें, थोड़ा सा ज़हन से निकल गए हैं। कोई मसला नहीं। जी, अभी बाकी की राय लेते हैं, फिर हम उस पर थोड़ी सी नज़रसानी करते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह का अल्लाह ताला ने आगाज इसलिए किया, एक तो इसमें तारीफ और शुक्र दोनों है। दूसरी बात ये है कि तारीफ और शुक्र में क्या फ़र्क है, क्विकली? तारीफ जो उनसी होती है ना, वो झूठी भी हो सकती है, काम निकलवाने के लिए भी हम कर इंफॉर्मेशन, सकते हैं। जी, लेकिन जो शुक्र इंफॉर्मेशन, है वो एक इमोशनली, जब हम रिएक्शन, किसी चीज से सेटिस्फाइड या खुश होते हैं या, तो तब हम शुक्रगुजार होते हैं अगले इमोशनल के। रिएक्शन। अदरवाइज माशाल्लाह, ठीक हो गया। जी, और सर अल्हम्दुलिल्लाह का ना मेरे ज़हन में अभी आया था, मैं आपको बताने भी लगी थी। जी, पॉजिटिव। सर वो तो मैंने कल भी बता दिया था कि जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो एक पॉजिटिविटी हमारे माइंड में भी आती है, क्योंकि तारीफ और शुक्र दोनों ही हैं। और जी, फिर हमारे एक्शंस वैसे होते हैं और सोसाइटी पे इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन सर इसके अलावा भी आपने क्या हम बात बताई थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जोन सा है ना, वो इसम है, फेल नहीं है। जी, और इस समय ये है कि जमाना नहीं होता, जबकि फेल में जमाना होता है। तो अल्लाह ताला जब हम नहीं भी थे, हम इंसान नहीं भी थे, तब भी अल्लाह की तारीफ थी। जब हम हैं तब भी अल्लाह की तारीफ है। और जब हम नहीं रहेंगे तब भी अल्लाह की तारीफ और शुक्र दोनों ही रहेंगे। माशाल्लाह। तो तो इस इसमें वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज किया है। माशाल्लाह। और हाँ, इसमें फाइल भी नहीं है, यानी फेल होता तो फाइल चाहिए, तो फाइल भी नहीं है, इसका मतलब है कि अल्लाह को किसी की तारीफ करने वाले की ज़रूरत भी नहीं। नहीं। माशाल्लाह। तो पॉजिटिव मेंटालिटी वो आपने जो बताया था उसमें ये है कि चूंकि बंदा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करना शुरू कर देता है, तो उन नेमतों को वो समझना शुरू कर देता है कि कौन कौन सी नेमतें या एहसानात अल्लाह ताला के हैं, जिसकी वजह से वो शुक्र करना शुरू करता है।
تو وہ ان پریشانیوں سے نکل جاتا ہے جن پریشانیوں کی بنا پر مثال کے لوگ جن کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، صحت کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، دولت کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، معاملات کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، تو جو بندہ شکر کرتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر کے خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی زندگی خوش ہو جاتی، زندگی میں خوشی آ جاتی ہے، اطمینان آ جاتا ہے، پازیٹیو مینٹیلٹی ڈیولپ ہوتی ہے الحمدللہ کے ساتھ۔ اچھا، اب الحمد کے ساتھ الحمد ہی کیوں آیا ہے؟ مثال کے طور پہ حمدللہ کیوں نہیں آیا، یا ان الحمد للہ کیوں نہیں آیا، یا للہ الحمد کیوں نہیں آیا؟ تو یہ وہ سارے سوالات تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو دہرائیں گے تو پھر ہمارا پھر وہ پونا گھنٹہ اسی پہ چلا جائے گا۔ تو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے، تو آئی ول ریکمینڈ ٹو اس ریکارڈنگ کو ہی بہتر طریقے سے کئی دفعہ سنا جائے، تو یہ معلومات ہماری محفوظ ہو جائے گی، اور اٹس ریلی امپورٹنٹ۔ اگر ہو سکے تو کاپی پینسل یا موبائل کے نوٹس کے اندر نوٹس بنا لیں، تاکہ جب ہم کسی کے سامنے بیٹھ کے بات کریں تو وی کین شیئر لائک وہ جو تمام انفارمیشن ہے بہتر طریقے سے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی کمیونیکیشن اسکل میں بھی یا دعوت کے اندر جو طریقہ کار ہوتے ہیں، ٹیکنیکس ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کی امپروو ہوں گی، اگر آپ کا دعوت کے اندر دلچسپی کا شوق ہے، اور مومن بندے کو ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے سے یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ پہلے تو تھا الحمد، اس کے بعد للہ، لفظ اللہ کیوں آیا ہے؟ سر اس کے لیے نا، جی جی اچھا چلیں آپ سنائیں۔ نہیں آپ بتا دیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، جی ارسلہ یا حسن بھائی آپ کر جی سر میں بتا دیتا ہوں۔ دیں۔ سر اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ وہ جو سر فرعون والا واقعہ، اس میں آپ نے بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ ایک حادثہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے رب العالمین کہہ دیا تھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو نام تھا وہ مینشن نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ مینشن کیا گیا تھا تاکہ فرعون کی لگا کہ یہ میری بات ہو رہی ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، تو سر اس لیے وہاں پہ نا اس کو مطلب اس ورڈ کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جب اس چیز کو مینشن کیا جائے تو پتہ چلے کہ تعریف جو ہے مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے اس وجہ سے۔ ماشاء اللہ، ایک چیز۔ دوسرا، یہ اللہ رب العزت کا اوریجنل نام ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کا اوریجنل نام ہے، تو یہ تعارف میں اصل نام ہی لیا جاتا ہے، نہ کہ کوئی صفت یا خوبی بیان کی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی سر یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کروں گی، انہوں نے کہا ہے کہ رب العالمین، جبکہ جو آپ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا تھا اس میں تھا رب الموسیٰ، یعنی کہ موسیٰ کا رب، تو تب فرعون نے کہا تھا کہ وہ تو میں اصل بھی میں ہوں۔ آپ اگلی آیت کی بات کر رہی ہیں، وہ پہلے اس سے پچھلی والی آیت کی بات کر رہے ہیں، آپ دونوں ٹھیک ہیں۔ جو حسن کی بات کی نا وہ یہ ہے کہ فرعون کو جب جادوگروں نے یہ کہا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے کے آئے، تو یہ خوش ہوا، فرعون خوش ہوا، تو پھر انہوں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، بتانے کے لیے جاہل تمہاری بات نہیں کر رہے، بیوقوف، ہم موسیٰ کے رب کی بات کر رہے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر سر وہ رب العالمین پہ کیوں خوش ہوا تھا؟ رب العالمین وہ خود کو رب کہتا تھا نا، وہ سورہ ہے نا، سر سورہ نازیات کے اندر کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب عظیم رب ہوں، تو یہ فرعون کا یہی دعویٰ تھا نا، رب ہونے کا دعویٰ تھا، تو اسی لیے وہ خوش ہوا کہ یہ میری بات نہیں، کریں۔ آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اس کا رب ہونے کا دعویٰ تھا، پر رب العالمین تو تمام آ جاتے ہیں لوگ، تو پھر وہ اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہا تھا؟ یہی تو اس کا دعویٰ تھا نا کہ وہ رب الاعلیٰ ہے، عظیم رب ہے، تو جب انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین میں ایمان لے کے آئے، تو اسے لگا کہ یہ میری بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے جواباً کہا کہ یہ تمہاری بات نہیں کر رہے جینیس، تم خود کو جو مرضی سمجھو، ہم تو رب موسیٰ اور ہارون کے رب کی بات کر رہے ہیں جو حقیقت میں رب العالمین ہے، تم تو دعویٰ کر رہے ہو نا، تم ہو تو نہیں ہے نا، تو دعویٰ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ سکتا ہے، خواہ وہ ڈاکٹر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے رب میں کون کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ جی سر رب کے اندر نا 5 میننگ آ جاتے ہیں۔ ایک ہے مالک، مربی، منعم، قیم، سید۔
माशाल्लाह, मालिक, मुरब्बी, मुनइम, कय्यम, सय्यद। अच्छा, ठीक हो गया। तो कोई मिसाल याद है मुनइम के बारे में जो मैंने कल दी थी? कोई एक मिसाल। मुनइम वो होता है जो बिन मांगे अता करता है। और हाँ सर वो जो फैक्ट्री वाली मिसाल थी वो इससे रिलेट कर रही थी। हाँ, इसके साथ रिलेट कर बिल्कुल। जी सर, आपने फैक्ट्री वाली एग्जांपल दी थी कि एक बनाता है, एक फैक्ट्री बनाता है एक इंसान, और वो फिर क्या होता है कि उसमें सारे काम होते हैं और एम्प्लॉय रखी जाते हैं। तो जो मजदूर तबका है, जो लेबर है सारी, वो तो फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेंगे, वो तो बाहर रहेंगे। यानी कि हर काम के लिए अलग अलग टीम्स बनी होती हैं। फिर जब वो सारी फैक्ट्री बिल्कुल तैयार हो जाती है, बिल्कुल। असाइनमेंट्स भी हो जाती हैं, असाइंड हो जाते हैं एम्प्लॉयज, तो उनमें से जो एक जिसको मैनेजर बनाया जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है कि वो कहता है कि मैंने इस फैक्ट्री को बनाया था। और फिर वो जो उसके अंडर लोग आते हैं वो उनको भी धमकाना शुरू कर देता है। तो जो फैक्ट्री का ऑनर होता है, जब उसको ये बात पता चलेगी तो उसको जाहिर अच्छा नहीं लगेगा। वो तो कहेगा कि उस वक्त तो तुम पैदा भी नहीं थे हुए जबकि मैंने ये फैक्ट्री बनाई थी, जी और तुम कैसे इसके ऑनर हो गए? अगर तुम्हें इतना ही है कि तुमने ये बनाई है तो तुम मतलब कि बनाई तो मालिक ने थी। जी। तो मालिक को उसका ये दावा जो है वो पसंद नहीं आता। ये एक तरह की गैर बद हरकत अखलाकी है। थी। जी बिल्कुल, तो माशाल्लाह। उसको कहेगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो तुम इतना ही तुम्हें है कि तुमने बनाई है। हाँ, तो यहाँ तो पे ना एक ये सवाल ये पैदा हो सकता है कि हो सकता है लोगों का ये भी बिलीफ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, उनका ये बिलीफ है बकाया तौर पे हमारे पाकिस्तान के अंदर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाने के बाद कायनात के अंदर अंबिया को, औलिया को और बुजुर्गों को कायनात का निज़ाम सुपुर्द कर दिया है। आप खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आराम फरमा रहे हैं और कायनात का पूरा निज़ाम ये लोग चला रहे हैं। तो अगर ये बात है तो फिर बादलों पे कौन सा वली मुकर्रर है, सवाल है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां पे तो राद फरिश्ते का नाम है जो मुकर्रर है, युसब्बिहु राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफा। ठीक है। तो जब भी कड़क की आवाज हम सुनते हैं तो हमें ये आयत पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि वो जो गर्ज की जो आवाज है, जो बर्स की जो आवाज है, ठीक है, जो थंडर होता है, उसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते मुकर्रर हैं। ठीक है, वो फरिश्ते की ही आवाज होती है। ठीक है। तो अगर अगर ऐसी बात है तो कौन सा वली है जो पहाड़ों पे मुकर्रर है? वो तो अल्लाह का फरिश्ता है। कौन कौन है जो हमारी नेकियों को लिख रहा है? क्या कोई वली है? कौन है जो रिकॉर्ड बना रहा है? कोई भी नहीं। अल्लाह के फरिश्ते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो मैनेजर्स हैं इस दुनिया में, ठीक है, जिनको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी सौंपी है, वो तो तमाम फरिश्ते हैं। तो फिर अगर यही बात है तो फिर हमें फरिश्तों की इबादत करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन कोई भी फरिश्तों से मदद नहीं मांगता है, तो इसका मतलब ये भी मामला खराब हो गया। देखे ना, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक फरिश्ते को एक जिम्मेदारी दी हुई है और वो वाकई तौर पे जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। क्यों नहीं लोग उनसे डायरेक्ट वो दुआ मांगते जिसकी वो जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने जैसे बादलों की मिसाल दी है, क्या नाम है, नेकियां लिखने वाले फरिश्ते। कभी कभी किसी ने बैठ के कहा दाएं वाले फरिश्ते को कि भाई आप मेरी नेकी लिख लो, रिश्वत ले लो। ठीक है। या बाएं वाले को बोला हो कि आज मेरा गुनाह ना लिखो। ठीक है, जाने दो। अच्छा, ये तो थी एक बात। अब एक और अहम चीज है जो इस पॉइंट को समझने के लिए, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रहनुमाई के लिए आए हैं, हमारी हिदायत के लिए आए हैं। ये नुक्ता समझना है। हमारी बख्शिश के लिए, हमारी कामयाबी के लिए आए हैं। अच्छा, अब चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि हमें हिदायत मुयस्सर हो, हमें हमें हिदायत मुयस्सर हो, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब से बच जाएं, जन्नत में चले जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आग में ऐसे जा रहे हो जैसे जैसे वो परवाने आग की तरफ जाते हैं, और मैं हूं जो तुम्हें खींच खींच के आग से बचा रहा हूँ। मैं हूं जो आग से तुम्हें खींच खींच के वापस ला रहा हूँ। तुम फिर भी आग की तरफ जा रहे हो। यानी वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो प्यारे हबीब हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो हमें अजाब से बचाना चाहते हैं। अब चूंकि अजाब से बचाना उनका उनका मिशन था, उनका उनका मकसद था कि हमें हिदायत मिल जाए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते थे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुआफ़ फरमा दें। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए बख्शिश की कितनी दुआएं की। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निजात के लिए आए हैं, लेकिन निजात उनके कंट्रोल में नहीं है। वो हमारे हमारे गुनाहों को मुआफ नहीं कर सकते। कोई भी शख्स आपने नहीं देखा होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुनाहों की मुआफी मांगता हो। क्यों नहीं? वो तो आए ही इसलिए थे। ठीक है। या तो वो हिदायत के लिए आए थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत के मामले में भी बता दिया कि चूंकि आप वाकई तौर पे रहनुमा हैं, हिदायत
ہدایت کے لیے رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، کامیابی کا راستہ دکھاتے ہیں، لیکن ہدایت آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ اللہ ہیں، ٹھیک ہے، جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. اب اس بات کا یہ ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مقصد کے لیے آئے تھے. دو مقصد تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مقصد تھا کہ ہمیں ہدایت مل جائے، ٹھیک ہے، اور دوسرا مقصد تھا ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک مقصد تھا ہماری بخشش ہو جائے، دوسرا مقصد تھا ہمیں ہدایت مل جائے. اور وہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کبھی نہیں مانگتے. اہدنا الصراط المستقیم ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بخشش ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں. یہی مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا. جو مقصد تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں نہیں دیا، ان کے اختیار میں نہیں دیا، تو باقی معاملات کا کیوں اختیار دیں گے؟ پوائنٹ سمجھ آیا ویسے؟ جی سر، یہ تو یہی پوائنٹ ہو گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. پر سر میرے ذہن میں نا ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ جس طرح آپ نے ابھی اسٹارٹ میں ولی اللہ کا نام لیا نا، تو کتب، ابدال، اس قسم کی ٹرمینالوجیز یوز کی جاتی ہیں، جبکہ مجھے اس کے بارے میں بہت گہرا علم نہیں ہے. اب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ٹیچ بھی تو کرتے تھے، ان کی ٹریننگز بھی تو کرتے تھے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں پورے معاشرے میں، سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا واقعی اللہ تعالیٰ سے کنیکشن اسٹرانگ ہوتا ہے. ہم ایز اے ٹیچر ان سے سیکھتے ہیں اور وہ ہمیں جس کو کہتے ہیں نا رائٹ پاتھ یا سیدھے راستے کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو اب ایسے نہیں کیسے وہ کیسے آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ آ جاتے ہیں، آ کے آپ کو بازو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، یا آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کے آپ کو تلقین کرتے ہیں، یا آپ کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، آپ کو حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. کیسے کرتے ہیں وہ رہنمائی؟ تو سر یہ جو کہتی ہیں یہ میں مزاروں کو میں نہیں مانتی ہوں، مطلب کہ میں سجدہ کرنا یہ اس چیز کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا، تو واقعی ایسا ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے جتنے یہ ولی اللہ گزرے ہیں جن میں لاہور کے بہت زیادہ مشہور ہیں، کوئی داتا گنج بخش. اب میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر تو یہ اللہ کو ماننے والے تھے اور واقعی ہوں گے تو یہ لوگوں کو اس وقت صحیح تعلیم دیتے تھے. اب جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے اپنے پاس سے غلط قسم کے باتیں ان کے ساتھ جوڑی، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر لوگوں نے غلط کانسیپٹ قائم کر لیے تو وہ تو نہیں تھے کہتے نا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا تو آ کے قبر پہ سجدہ کرنا. انہوں نے تو نہیں یہ کہا نا. جی انہوں نے نہیں کہا ہوگا، ٹھیک ہے. میرا جو پوائنٹ ہے یہاں جی پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نظام لوگوں کے ہاتھوں میں سپرد کر دیا ہے، وہ مرنے کے بعد بھی آ کے دنیا کے معاملات کو سالو کرتے ہیں، جیسے آپ نے بولا ہدایت کا دینا، رہنمائی کرنا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے رہنمائی کرتے ہیں؟ ایک بندہ ہے جو پنجابی نہیں جانتا ہے لیکن وہ اس کی پشتو زبان تھی، اللہ کا ولی ہے، وہ پنجابی کو کیسے رہنمائی کرتا ہوگا جبکہ وہ زندگی میں پنجابی نہیں بولتا تھا؟ مرنے کے بعد تو ہمارا سافٹ ویئر ویسے ہی چینج ہو جاتا ہے، ہماری تو تمام زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس ایک ہی زبان بچتی ہے، وہ عربی کی زبان ہے. تو ہم مرنے کے بعد فوری طور پہ عربی بولنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب وہ بندہ کیسے میری پنجابی سمجھے گا؟ ٹھیک ہے، وہ کیسے رہنمائی کرے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ رہنمائی کیسے کرے گا؟ اگر فرض کیا، مان لیا کہ وہ زندہ ہے، رہنمائی کرتے ہیں، پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ آ کے بیٹھ کے ساتھ قرآن پڑھاتے ہیں یا حدیث پڑھا؟ کوئی ایک واقعہ سنائے کہ اللہ کے ولی نے آ کے کسی ایک بندے کو قرآن پڑھایا ہو زندگی کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو حدیث کے پورا سبق دیا ہو. کہاوتیں تو موجود ہیں لیکن حقیقت میں، ٹھیک ہے. صحیح. سر میں نے جو آپ سے بھی سوال کیا نا، اچھا میرے ذہن میں یہ مردہ نہیں تھے، میں نے مطلب ان کو زندہ رکھ کے آپ سے بات کی ہے. تو یہ اس طرح تو پھر ہمارے عقائد غلط ہوتے ہیں اگر ہم اس طرح چیزیں سوچنا شروع کر دیں. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے؟ ہاں جی، تو مسئلہ ہی سارا خراب ہو جاتا ہے نا. تو یہی تو مسئلہ ہے، اسی مسئلے کو تو ٹھیک کرنا ہے. وہ زندہ نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے. جی ہاں، قبر کا معاملہ ہے. اچھا، اب یہ جو پوائنٹ ہے آپ نے سمجھنا ہے. اب اس مسئلے کو یہیں پہ حل کر لیں تاکہ آگے چلیں گے تو یہ مسئلہ کہیں ڈاؤٹ نہ پیدا کر دے. دنیا اس سے پہلے کہ میں تو یہ مثال دوں، میں پہلے ایک اور مثال دیتا ہوں. روح کے 5 ٹھکانے ہیں. روح کے 5 ٹھکانے ہیں. بہت اہم بات ہے، جیسے مرضی یاد رکھنے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے کر لیں.
نوٹس بنانے لکھنے بار بار مجھ سے پوچھنے بار بار پوچھنا, لیکن دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا کوسچن دیٹ یو آسک می. اچھا, روح کے 5 ٹھکانے, ٹھیک ہے. جی پہلا ٹھکانہ عالم ارواح, دوسرا ماں کا پیٹ, تیسرا دنیا, چوتھا قبر اور عالم برزخ. یاد رکھنا یہ ایک الگ جہان ہے, برزخ ایک الگ جہان ہے, یاد رکھ لینا. اچھا, اس کے بعد ہے قیامت. سر ایک اصول یہ ہے کہ جب روح, سر ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ قبر اور برزخ ہم ایک ہی پوائنٹ میں لکھیں گے؟ ہاں ایک ہی چیز ہے. قبر تو بیسیکلی یہ ہے جو ہمیں چیز نظر آتی ہے نا, لیکن اس کے پیچھے جو جہان ہے وہ برزخ ہے. اچھا ٹھیک, جزاک اللہ سر. یہ ایسے کہہ لیں کہ یہ ایک پورٹل ہے, یہ ایک دروازہ ہے اس جہان کے لیے جو کھول دیا جاتا ہے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا, اب اصول یہ ہے اللہ رب العزت کا کہ روح جب ایک مقام سے قدم اٹھا کے دوسرے پر مقام پر جاتی ہے تو واپس نہیں جا سکتی. سادہ سا اصول سمجھ آ گیا؟ جی. مثال کے طور پہ عالم برزخ سے ماں کے پیٹ کے اندر آئی, اب روح ماں کے پیٹ سے واپس عالم برزخ میں نہیں جا سکتی. ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئی, واپس ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتی. دنیا سے قبر میں جائے گی تو قبر سے واپس دنیا میں نہیں آ سکتی. جب قبر سے وہ قیامت پہ جائے گی تو اللہ سے دعا کریں گے لوگ, یا اللہ ایک دفعہ اور موقع دے دو, ہم نے دیکھ لیا. اللہ رب العزت, that was the point. اب آپ واپس نہیں جا سکتے. پہلا اصول سمجھ آ گیا؟ جی سر. ٹھیک ہے. اب جو عالم برزخ ہے یہ ایک الگ نظام ہے, ایک الگ کائنات ہے, یاد رکھ لینا, یہ ایک الگ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی میں مثال 2 طریقے سے دوں گا. ایک اور مثال ہے جو میں کوشش کروں مختصر کر دوں. اب چونکہ ہم نے اللہ رب العزت کے ہاں وقت گزارا ہے, اللہ رب العزت کے ہاں وقت گزارا ہے, اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے ہیں, جس کا اشارہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. جب اللہ رب العزت نے ارواح سے پوچھا, عالم ارواح کے اندر روحوں سے پوچھا, ہماری روحوں سے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا تھا جی آپ ہمارے رب ہیں. اچھا, اب قبر میں بھی یہی سوال ہوگا, من ربک, آپ کا رب کون ہے؟ اور قرآن مجید کا آغاز کیسے ہو رہا ہے؟ پڑھیں تو, الحمدللہ رب العالمین. وہ جو ہم نے کہا تھا کہ تو ہمارا رب ہے, قرآن میں آ کے بتا دیا کہ اسی رب کی بات ہو رہی ہے. کیوں؟ قبر میں پہلا سوال بھی یہی ہے. اچھا, پوائنٹ میرا یہ نہیں, پوائنٹ کیا ہے وہ سمجھنا. اب چونکہ ہم نے وقت اللہ رب العزت کے ہاں گزارا ہے, ہماری اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے نا وہ کمیونیکیشن ہے, ہماری ملاقات ہے, اور اللہ رب العزت کی صحبت میں ہم نے کتنا وقت گزارا ہے ہمیں نہیں علم, پر ہمیں اتنا ضرور علم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس لمبے دورانی کے دوران ہمیں اکٹھا کیا اور ہم سے ہم کلام ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب چونکہ وقت ہم نے گزارا ہے, ہم دنیا میں آ گئے, ہمیں اس واقعے کو مزید سمجھیں گے جب ہم سورہ بنی اسرائیل میں جائیں گے, یعنی سوری آیت نمبر 21, 22, 23 پہ جائیں گے تو ہمیں اسی موضوع کو دوبارہ سمجھیں گے. لیکن میں اس کو ابھی بیان کر دوں تاکہ وہاں پہ جائیں گے تو ہمیں جو ایک کنیکشن ہوگا نا وہ مضبوط ہو جائے گا. سر بنی اسرائیل کی, بنی اسرائیل سے پہلی جو آیات ہیں, یعنی 21, 22, 23 سورہ بقرہ کی. ٹھیک سر. اب چونکہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک بچہ ہے, جب اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا, کڈنیپ کرنے کے بعد اسے ایک ایسے علاقے میں لے گئے اس کے پیرنٹس سے دور. وہ بچہ کتنی عمر کا ہے؟ 12-14 سال کا, جس کو ماں باپ بہن بھائی تمام رشتوں کی پہچان ہے اور محبت پیار کو سمجھ چکا ہے. اب اس کو کڈنیپ کر کے کوئی دور لے گیا اور وہاں لے جانے کے بعد کہا کہ تمہارے پاس یہ عالیشان مکان ہے, گھر ہے, ہر چیز موجود ہے, آپ نے یہاں رہنا ہے, لیکن تم اپنے والدین سے, اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کر سکتے ہو. اس گھر کڈنیپ, تو کیا اس بچے کا وہاں پہ دل لگے گا؟ جو نہیں. نعمت اس سے دے دو وہ بچے کا دل نہیں لگے گا. کیوں نہیں لگے گا؟ ہی از آلویز تھنکنگ اباؤٹ ہز فیملی. ہماری جو بے چینگی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں مطمئن نہیں کر رہی اور نہیں کر سکے گی. That's true and that's a fact. لیکن اسی بچے کو جب کوئی وہ بندہ آ کے بولے جس نے کڈنیپ کیا کہ یہ جو بس ہے تمہیں واپس لے کے جا رہی ہے, تو وہ بچہ اس بس کو دیکھ کے کتنا خوش ہوگا ہمیں اندازہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو سفر ہے وہ کس قدر بے چینگی اور اداسگی والا ہوگا, یا کس قدر
بے چینگی سے مراد ہے وہ کس قدر بے چین ہوگا اپنے پیرنٹس کو، اپنے بہن بھائیوں کو ملنے کے لیے، اس کا وہ سفر کتنا لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی کیفیت ہوتی ہے جب ایک انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے فرشتوں کو دیکھتا ہے نا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، دنیا میں تم مطمئن نہیں رہ سکے، ہمیشہ بے چین تھے، لیکن اب تمہاری روح مطمئن ہو چکی ہے. کیوں؟ اب اس کو اشارہ ملے گا کہ یہ اپنے رب کو دوبارہ دیکھ سکتا ہے. تو اب وہ بندہ جو دنیا میں قید تھا، جس کی روح قید تھی، وہ فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی، اللہ کے ان جو چیزیں ہم سے پردہ میں رکھ دی گئی ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں سن سکتے. تو جو ہی ہمارا جسم سے روح نکلے گی تو ایسے خود کو ریلیکس فیل کرے گی، اتنا آزاد فیل کرے گی کہ اللہ رب العزت نے اس اسٹیٹ کو کیا استعمال کیا ہے اس کے لیے لفظ مطمئنہ. مطمئنہ کہ تم اب مطمئن ہو، یعنی بے چینگی کے امکانات تمام ختم ہو چکے ہیں، اب تم خوش ہو. کیوں؟ اب تمہیں وہ امید نظر آ رہی ہے کہ تم اللہ کے قریب تر ہو جاؤ گے اور اپنے رب کو دیکھ لو گے. تو اس لیے جنت میں سب سے عام ترین چیز کیا ہوگی ہمارے لیے؟ اللہ کا دیدار. یہ تھی دوسری بات. اب ہے آخری بات، آخری مثال. جیسے میں نے بولا کہ ایک الگ جہان ہے. ہاں، تو کیا ہوتا ہے جب انسان قبر میں جاتا ہے تو مثال کے طور پر امتحان سے پاس ہو گیا تو وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، میں جا کے اپنی فیملی والوں کو بتا دوں. تو فرشتے کیا بولتے ہیں؟ تم واپس نہیں جا سکتے، تم واپس نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ تمہارا ان سے تعلق ختم ہو چکا ہے. اب دوسری طرف ایک بندہ جو بد کردار تھا، فاسق تھا، وہ مر گیا ہے، قبر میں گیا، پکڑا گیا، وہ بھاگنا چاہتا ہے. کیا وہ بھاگ سکتا ہے اللہ کے فرشتوں سے؟ نہیں بھاگ سکتا. کیوں بھاگے گا؟ گنجائش نہیں ہے. مجرم تو قید میں آ چکا ہے، کیوں نکلے؟ اب وہ جو روح جسم کے اندر قید تھی، فرشتوں کو مس کر رہی تھی، یاد کر رہی تھی، اداس تھی، اور اس کو امید نہیں تھی کہ وہ کب اللہ کو دیکھے، اللہ سے غافل ہو چکی تھی. اب جب اس کو امید ملی ہے، وہ کیوں کر دنیا میں آئے؟ There's no point. This life is a stress. This life is a trial. جب تک کوئی بندہ اس دنیا میں ہے اس پہ نمازیں فرض ہیں، اس پہ روزے فرض ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، اس پہ حج فرض ہے. اگر وہ مومن ہے، زندہ ہے، تو اس پہ یہ تمام احکامات فرض ہیں. اگر زندہ نہیں ہے تو فرائض ختم ہو گئے. اب ہم اگر یہ سمجھیں کہ کوئی زندہ ہے اور اگر وہ فرائض کو سر انجام نہیں دے رہا تو جہنم میں جائے گا، اور اگر زندہ ہے فرائض سر انجام دے رہا ہے تو سوال ہے کہ وہ کہاں سر انجام دے رہا ہے. اور لوگوں نے تو یہاں تک کہاوتیں بنا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اپنے قبر کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں، یا اللہ کے ولی ہیں جو قبر میں نمازیں پڑھتے ہیں. بھائی مسجد میں جائیں، زندہ ہو تو مسجد میں نہ جائے، تبھی نماز خراب. تو یہ اتنے فیکٹس ہیں جو اس بات کو اس حد تک ردی کر دیتے ہیں. یہ سوچنا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ رب العزت کے جو اولیاء ہیں وہ مرنے کے بعد زندہ ہیں اور دنیا کے معاملات کو چلا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس قدر یہ ایسے کہہ لیں کہ بہت سارے دلائل موجود ہیں. میں نے پچھلی دفعہ مثال دی تھی جو اصحاب کہف کے 7 لوگ وہ غار کے اندر سوئے ہوئے تھے 300 سال تک، ان کو نہیں پتا چلا ارد گرد کیا ہوا. تو یہ سونے کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن میں بیان کی؟ پھر اللہ رب العزت نے ایک نبی کو مار کے زمین کے فلیٹ سرفس پہ لٹائے رکھا 100 سال تک. زندہ کرنے کے بعد پوچھا ہاں جی کیا ہوا؟ کہنے لگے کتنی دیر تک ٹھہرے رہے ہو؟ کہنے لگے دن یا دن کا بعض حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گدھے کی طرف دیکھو جو ہڈیاں ہو چکی ہیں، بسیدہ ہو چکا ہے، لیکن تمہارا کھانا دیکھو وہ ابھی بھی تازہ پڑا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو گدھا زندہ کر کے دکھایا. تو یہ 2 مثالیں کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ ذہن سے لوگ یہ نکال دیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان جو ہے وہ انفینٹ ہے، وہ مرے گا، مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے یا دنیا کے معاملات چلاتا ہے اور اس کا دنیا کے ساتھ کوئی تعلق ہے. نہیں تعلق. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. دنیا کے اندر زندہ رہنا لمبا، یعنی ہزاروں سال کی دعائیں کرنا یا ہزاروں سال کی امیدیں رکھنا یا واپس دنیا میں آنا، یہ فخر نہیں ہے. مومن بندہ تو دنیا سے جان چھڑانا چاہتا ہے. مومن بندے کی مثال تو دنیا میں مسافر کسی ہے. They don't want to stay here. They want to go as soon as they can get close to Allah سبحانہ و تعالیٰ. وہ اللہ کو دیکھ سکیں، اللہ کی صحبت کو انجوائے کر سکیں. مومن بندہ یہ نہیں چاہتا. کیوں ہم اس عارضی زندگی کو اتنا پیار کرتے ہیں؟ کیوں اس عارضی زندگی کو جس کی ٹوٹل لیمٹ 50 سال ہے یا 70 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 60 80 سال 100 سال لگا لیں؟ کیوں وہ جو زندگی جو ہمیشہ کی اس کو کیوں میں داؤ پہ لگاؤں؟ کیوں چھوڑوں؟
کیوں اس کو معمولی جانو, کیوں حقیر جانو. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. مجرم ہے جو بندہ واپس جاتا ہے کہ میں جا کے وہ اپنی اصلاح کر لے, وہ واپس بھاگنا چاہتا ہے. جو بندہ کامیاب ہے وہ کیوں واپس آئے, کیوں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سوال کلیئر ہو گیا ہوگا. ہم اگلی آیت پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے سورۃ الفاتحہ کی 2 نمبر آیت پہ, الرحمن الرحیم پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ ختم ہونے والی ہے, یعنی پیریڈ ختم ہونے والا ہے. کچھ سوال ہے تو آپ میسج کر سکتے ہیں. سسٹم میں یہ اتنی علمی خیانت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ یہ لمبے عرصے کا واقعہ ہے, یہ اتنی جلدی سے نہیں رونما ہوئی, یہ لمبے عرصے سے. بہت ساری نحوست تو ہمیں انڈیا سے بھی ملی ہے. صحیح. جی, اسی لیے تو